افتخار، کیا آپ بھی جنرل صاحب کے اوپینین سے اگری کرتے ہیں کہ ابھی معاملہ تھوڑا مزید ایسکلیٹ ہوگا؟ اور یہ جو بیک چینلز کی بات کی ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے تو پلیز وہ بھی ایلیبریٹ کریں کہ بیک چینل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامنے تو بہت سارے ممالک نے میڈیشن کی آفر کی بھی ہے، لیکن پس پردہ کیا بات چیت ہو رہی ہے اور کن چینلز کے تھرو ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ایک تو میں جنرل صاحب سے اگری کرتا ہوں، لوکنگ ایٹ اٹ فرام آل دا پرسپیکٹیوز. ابھی تک جو ہوا ہے، کچھ جو پبلک ہے کچھ نہیں ہے، کہ یہ اسکیلیشن اب چلے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ اتنی جلدی اب رکنے والی ہے. جہاں تک بیک چینلز کی جو ہے وہ بات ہے، اس میں ایک چیز ماریا سمجھنا بہت ضروری ہے. جتنے بھی بیک چینل بات ہوئی ہے، وہ انہی ثالثین نے آ کر جو ہے بات کی ہے جو پہلے بھی اپنے سارے آپشنز جو ہے وہ ایگزاسٹ کر چکے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ دے ہیو سم تھنگ نیو ٹو سے، کیونکہ وہی پرانا کانفلکٹ ہے، الگ الگ شکل سے جو ہے وہ آتا ہے. سیز فائر تھا جس کے جو ہے اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا گیا، بلکہ مزید پاکستان کے بارڈرز پر اور فرنجز پر، بلکہ اسلام آباد کے اندر بھی اس کو ایسکیلیٹ کرنے کی، ٹیررزم کو کوشش کی گئی. تو وہ ثالثین تو وہ ساری چیز دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ تو سارا جو بھی اسے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں تھی وہ اکراس دا ٹیبل وہ ساری بات ہو چکی تھی. آج کے دن جتنے بھی فون کالز ہوئی ہیں دونوں ممالک کے درمیان میں، جو لوگ بات کر رہے ہیں، تقریباً 6 ممالک ہیں جنہوں نے بات چیت جو ہے وہ کی ہے. امپورٹنٹلی یہ میں یہ سمجھتا ہوں بتانا اس کے بارے میں، کیونکہ ابھی چیزیں جو ہے وہ میچور ہونا جو ہے وہ باقی ہیں، لیکن 5 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے. اور وہ وہی 5 پوائنٹس ہیں جو پاکستان نے لکھ کے دیے تھے ٹرکی میں، جس کو افغان طالبان نے پہلے ماننے سے جو ہے وہ پہلے مانے تھے اور بعد میں پھر ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد پورا ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا تھا. اور وہ کوئی اس طرح نیوانس پوائنٹس نہیں ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، کہ آپ اپنی جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ پالیسی ہے اس کو یعنی سیدھا کریں، ان گروپس کو پاکستان کے حوالے کر دیں جو پاکستان کو مطلوب ہے، فورن ٹیررسٹ سے جو ہے وہ ان کو یہاں سے نکال لیں، اور بارڈر کے اوپر جو لینڈ اور ایشو کے جو اسکرمشز ہیں اس کو مل بیٹھ کر آئیں، مل کر جو ہے اس کو حل کرتے ہیں. دیر 5 پوائنٹس ویری کلیئر. افتخار، یہ جو آپ گفتگو اس وقت سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، اور اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کریں تو ایران کے بارے میں بھی بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں کہ غالباً وہاں پر بھی کسی ایسکلیشن لیڈر کے اندر جو ہے ہم دیکھیں کہ اضافہ ہو رہا ہے. سب ایسے میں یہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے اور پھر ایران کے خدشے، یہ ذرا اوور آل صورتحال ہمیں ایکسپلین کریں نا، کہ یہ خطہ تو ایک بہت زیادہ فلیش پوائنٹ بننے والا ہے اگر ہم ایکسٹریملی. بلکہ جو ویسٹرن بارڈر ہے پورا کا پورا، وہ ایک ایسے ویب کے اندر جو ہے وہ چلا گیا ہے جو شاید ان کے اپنے ذاتی پرابلمز ہیں بھی نہیں. میں اور جنرل صاحب تو یوزلی پروگرامز میں بیٹھ کے اس کے جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ پاکستان اور افغانستان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ صرف ان دونوں ممالک کے لینس سے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں افغانستان کے اندر اور جس قسم کے سٹیکس ہیں، پرٹیکولرلی جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہیں، اور وہ بات اگر ہم شروع کریں وہ پھر ایک دوسری طرف جو ہے وہ نکل جائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران کی طرف ایسکیلیشن ہوئی تو جو موومنٹ ہم نے کی ہے بارڈر کی طرف اس جنگ کے لیے، وہ ہمیں آگے بھی کرامت پڑے گی، کیونکہ اسپل اوور جو ہوگا ایران کا وہ افغانستان سے کے اوپر بھی جائے گا اور وہ ہمارے اوپر بھی آئے گا، اور وہ سینٹرل ایشیا ایز ویل ایز مڈل ایسٹ کی طرف بھی جائے گا. لیکن ہمارے اسٹیکس اس میں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ اٹس ون آف دا بگیسٹ بارڈر، پلس وہ سارے ایلیمنٹس جو ہمارے خلاف ہیں وہ سب کے سب اس ایریا کے اندر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. اور ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوگا، کیونکہ ہمارے جو فیوچر اکنامک پلانز ہیں وہ سب کے سب انہی ایریا سے ریلیٹڈ ہے، ویسٹرن بارڈر سے، جہاں پر یہ مسئلہ بننے کے لیے جا رہا ہے. سو اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ سیناریو. دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں ساتھ کچھ لاجیکل سٹیپس بھی جو ہے وہ اپنانے چاہیے، پرٹیکولرلی جب ہم اپنے پالیسیز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لاجیکل سٹیپس کی جب آپ بات کریں افتخار، ذرا کوئکلی ہمیں بتائیے وہ کن سٹیپس کی اگر آپ بات کریں ہمیں بتا سکتے. سب سے امپورٹنٹ بات تو جو پولیٹیکل ایک ریکنسیلیشن ہے اس کو ہونا بہت ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا بھی آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اینڈ ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ کہ جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور سورینٹی کی بات آ جاتی ہے تو پھر سارے ڈفرینسز اسائڈ ہے. اور اب آج بھی جو ہے یہ بات ہوئی، کیونکہ ڈرونز جو ہے وہ آنے لگ گئے، FPV ڈرونز تھے وہ کامکازی. آج نوٹیفیکیشن بھی سب سے پہلے KP نے جو ہے وہ کیا ہے کہ ڈرونز کو جو ہے وہ بین کر دے. وفاق نے لیٹر لکھا ہے انٹیریئر منسٹری نے.
تو آئی تھنک کہ جو ایک کنسولیڈیشن آف پیپل ہے، دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کسی ملک میں، آپ ملک تو صرف زمینوں سے نہیں بنتے، آپ کئی بار آپ نے لوگوں سے بات کی، جی اس میں سے کسی نے بھی شاید آپ کو ایسا نہیں کہا ہو کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. نہیں، ناٹ اے سنگل Now پرسن. this is one of the this is one of the most important part of it. So I think ایک جو لاجیکل اسٹیپس ہیں وہ انٹرنل سیکورٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے اس ٹائم پر، کیونکہ باہر تو جو سچویشن بننے جا رہی ہے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ یوکرین ہو، جی چاہے وہ پیلسٹائن ہو، لارجر کانفلکٹ کے اندر وہ کافی انپریڈکٹیبل ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اندر جو ہے وہ پریڈکٹیبلٹی اب زیادہ بنے. فیئر انف. بہت آئی تھنک جو آپ نے اینڈ کیا اپنی گفتگو کو بہترین اس کو سم اپ کر دیا. بہت شکریہ. جی سر 30 سیکنڈز ہے آپ کے پاس. ہاں جی بالکل، جو ابھی افتخار نے بات کی آئی ٹوٹلی ایگری. دیکھیں وداؤٹ پولیٹیکل اونرشپ اینڈ وداؤٹ پولیٹیکل کلیئرٹی جتنا مرضی آپ ملٹری یوز کر لیں کیوس جنریٹ ہوگا. ود پولیٹیکل کلیئرٹی اینڈ یوز آف پریسیژن ملٹری آپ کو وکٹری لے کر آئے گی. آئی کین ایشور یو. ٹھیک ہے.